بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو امیہ کے عہد میں خانہ کعبہ پر 2 بار حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کو منہدم کیا گیا۔ یزید ملعون کے سن 63 ہجری میں خانہ کعبہ گرانے کے پہلے واقعے کے تقریباً 8 سال بعد 71 یا 72 ہجری میں، جبکہ عراق اور شام میں عبد الملک بن مروان حکمران تھا اور حجاز میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی، ایک لشکر عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف کی قیادت میں عبداللہ ابن زبیر کی سرکوبی کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ حرم خداوندی اور خدا کے مقدس گھر کی بے حرمتی کی گئی۔ عبد الملک نے کئی لوگوں کو مکہ پر حملہ کرنے اور حجاز پر قبضہ کرنے کو کہا تھا، مگر سب نے حرم کو جنگ و جدال کا مرکز بنانے سے انکار کر دیا۔ حجاج بن یوسف، جو کہ انتہائی ظالم اور جابر فطرت کا انسان تھا اور جس کے دامن پر بہت سے صحابہ اور اہل بیت کے خون کے چھینٹے تھے، اس نے اس کے حکم کو قبول کر لیا اور مکہ پر حملہ آور ہو گیا۔ عین رمضان المبارک کے مہینے میں، جبکہ دوسرے خطوں سے بھی یہاں مسلمان عبادت کے لیے موجود تھے، حجاز نے محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حدود حرم بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکی اور خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ محاصرے کی وجہ سے اہل مکہ کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ کوئی چیز باہر سے اندر نہ جا سکتی تھی۔ اشیاء خورد و نوش کی قلت پیدا ہو چکی تھی۔ عام آبادی قحط اور بھوک کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ محاصرہ تقریباً 9 سے 10 ماہ جاری رہا۔ دونوں افواج نے حج کے دوران میں طواف وغیرہ کے لیے جنگ روک دی۔ حج کے اختتام پر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو حجاج بن یوسف نے شہر مکہ پر دوبارہ سنگ باری کا حکم دیا۔ پتھروں کی بارش اس بار اس قدر شدید تھی کہ لوگوں کا اپنے سر بچانا مشکل ہو گیا اور وہ مکہ چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مکہ نہ چھوڑنے والوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا اور وہ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ اس سنگ باری کے دوران ایک بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ گرا، جس سے خانہ کعبہ کی چھت گر گئی۔ اسی وقت زبردست آسمانی بجلی کڑکی، جس سے لوگوں کے دل لرز اٹھے اور خوف کا ماحول بن گیا۔ اس زوردار آواز کے صدمے سے حجاج کی فوج کے کئی لوگوں کی موت بھی ہو گئی۔ 3 دن تک مکہ اور آس پاس کے علاقوں میں اندھیرا چھایا رہا اور آسمان سیاہ ہو گیا، مگر حجاج نے اپنے لوگوں کو بھروسہ دلایا کہ بجلی اور بادل ایک فطری معاملہ ہے، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے منجنیق میں پتھر رکھنا شروع کیا، تب جا کر فوجیوں کی جان میں جان آئی اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ عبداللہ بن زبیر احاطہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور ان کے ارد گرد پتھر آ کر گرتے تھے۔ آخر کار وہ اور ان کے ساتھی اس لڑائی میں مارے گئے اور مکہ معظمہ پر حجاج بن یوسف کا قبضہ ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کر اسے خانہ کعبہ کے پرنالے میں لٹکا دیا گیا، جبکہ لاش کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اسی وقت کے ضمن میں قارئین کی معلومات کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ رکنے کے بعد حجاج نے حرم شریف میں داخل ہو کر دیکھا کہ ہر طرف پتھر بکھرے ہیں اور خون کے دھبے پھیلے ہوئے ہیں، تو کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ کلینی اور شیخ صدوق ابان بن تغلب سے روایت کرتے ہیں کہ انہدام کعبہ کے بعد جب اس کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے تعمیر کا سامان جمع کیا، مگر جونہی کام شروع کرنے کا ارادہ کیا تو ایک بڑا سا سانپ ان کے سامنے آ گیا اور تعمیر کے کام میں حائل ہو گیا۔ لوگ حجاج کے پاس آئے اور اسے اطلاع دی تو اس نے کہا، کیا تم میں کوئی نیک بندہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتا سکتا ہے؟ حاضرین نے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ اس نے امام کو بلوایا اور مسئلہ ان کے گوش گزار کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا
کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لگائے گئے سامان سے ہی ممکن ہوگی جو کہ لوگ چوری کر کے لے گئے ہیں۔ اس پر اس نے اعلان کیا جس نے خانہ کعبہ کا جو کچھ سامان اٹھایا ہے وہ واپس کرے ورنہ انجام کے لیے تیار رہے۔ جب تمام لکڑی، مٹی، پتھر وغیرہ واپس آ گئے تب حضرت امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے اور سنگ بنیاد رکھا اور سانپ نے راستہ چھوڑ دیا۔ خانہ کعبہ کا انہدام کا یہ واقعہ 15 جمادی الثانی سن 72 ہجری میں پیش آیا۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔